الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو بندہ مجھ پہ بروز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. جب فرعون ہلاک ہو گیا تھا نا دریا نیل میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مصر میں آپ رہنے لگے، تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کنورزیشن مکالمہ ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ تجھ کو محبوب کون سا بندہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرا ذکر کرتا ہے اور وہ مجھے کبھی فراموش نہیں کرتا، وہ میرا محبوب بندہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی خواہش انسانی کی پیروی نہ کرے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ عالم کون ہے؟ بڑا عالم علم والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے، تاکہ اس طرح اسے کوئی ایک ایسی بات مل جائے جو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرے یا اس کو ہلاکت سے بچا لے. یعنی خود عالم بھی ہو پھر بھی علم سیکھتا رہے. ایسا نہیں کہ میں تو مفتی ہوں، عالم ہوں، مجھے کیا اجازت دوسروں سے سیکھنے کی، بھلا یہ مجھے سکھائیں گے. تو فرمایا کہ سب سے زیادہ علم والا وہ ہے کہ جو علم دوسروں سے بھی سیکھتا رہے، علم ہونے کے باوجود بھی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اگر تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے بھی زیادہ علم والا ہے تو مجھے اس کا پتہ بتا دے. اب یہ کوشچن کہ کوئی مجھ سے بھی زیادہ جاننے والا ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خضر تم سے زیادہ علم والے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، میں انہیں کہاں تلاش کروں، کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا، سی سائڈ پر، ساحل سمندر پر ایک چٹان ہوگی، اس کے پاس چٹان سٹون ٹائپ ہوتی ہے، اس کے پاس ان کو ڈھونڈیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نے ایک ٹوکری لو اور اس ٹوکری کے اندر ایک فش رکھو، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور جہاں پر وہ فش جو ہے سی سائڈ پہ جانا، جہاں وہ فش اڑ کے مراج کے چھلانگ لگا کے پانی میں چلی جائے تو وہیں پر تمہاری خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم اور شاگرد حضرت یوشع بن نون بن افراہیم بن یوسف ان کو ساتھ لیا، اور مجمع البحرین، جہاں دو دریا جمع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مجمع البحرین، یہ ہو سکتا ہے آپ نے یوٹیوب پہ بھی دیکھی ہے، جہاں دو دریا جمع ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہاں کا آپ نے سفر کیا. تو موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے نا بہت دور چلے گئے، اور ایک جگہ پہ آپ سو گئے. جب آپ سوئے تو اسی جگہ آپ نے مچھلی جو ہے نا وہ ٹوکری رکھی، اور مچھلی جو ہے وہ ٹوکری سے تڑپ کر سمندر میں چلی گئی. اور جس جگہ مچھلی جو ہے پانی میں ڈوبی تھی، وہاں پانی میں سوراخ ہو گیا تھا، ہول کہتے ہیں نا، پانی میں سوراخ ہو گیا تھا، جہاں مچھلی گئی اندر وہ سوراخ بن گیا تھا. اچھا، موسیٰ علیہ السلام جب اٹھے اور دوپہر کا کھانا وغیرہ کھایا تو اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے کر آپ تھوڑا سا نا چلے، اور فرمایا کہ مچھلی کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ وہ جہاں آپ سوئے تھے تو مچھلی تو وہیں سمندر میں چلی گئی تھی، اور میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا وہ جگہ کہاں ہے؟ میں اسی جگہ کو ڈھونڈ رہا تھا، اس ٹائم مجھے تو نے بتایا نہیں، میں اسی جگہ کو تلاش کر رہا تھا. بہرحال پھر آپ اپنے قدموں کے نشانات، دا سائن آف سٹیپ، قدموں کے نشانات کو تلاش کرتے ہوئے اسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں آپ آرام کیا تھا، اور مچھلی جو ہے سمندر میں گئی تھی. وہاں پہنچے، اب انتظار کرنے لگے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی یہاں ملاقات ہوگی. تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ کپڑوں میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے تعجب ہو کر فرمایا کہ زمین میں یہ سلام کرنے والے کہاں سے آ گئے؟
زمین میں اسلام کرنے والے کہاں سے آ گئے اس زمین میں؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کون موسیٰ؟ آپ نے کہا میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم دیا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا جس کو میں نہیں جانتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مجھے علم اسرار دیا ہے، اور یہ ایسا علم ہے جس کو آپ نہیں جانتے، اور آپ کو علم الشرائع، شریعت کا علم دیا ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر، اگر آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علوم عطا فرمائے ہیں میں بھی اس میں سے کچھ حاصل کر لوں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں، میرے ساتھ آپ صبر نہیں کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے تھوڑے سے نا، پہلے میں نے آپ کو عرض کیا تھا یہ جلالی ٹائپ نبی تھے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا شرط یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کے بارے میں سوال نہ کریں گے۔ واٹ ایور یو ول سی، آپ جو بھی دیکھیں گے سوال نہیں کریں گے، کوسچن نہیں کریں گے۔ اچھا، یہاں تک کہ میں خود تمہیں بتا دوں، یعنی میں خود ہی تمہیں جب چاہوں بتاؤں، تم نے نہیں پوچھنا مجھ سے۔ اچھا خیر، یہ ان کا آپس میں پرومس، عہد ہوا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ اور یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر سمندر کے کنارے سائڈ پر اب چلتے گئے، یہاں تک کہ ایک کشتی ملی، وہاں پہ آپ اس میں کشتی میں سوار ہو گئے، اور کشتی والے جب کشتی میں سوار ہو کر جانے لگے تو کشتی والے نے کرایہ بھی نہیں مانگا۔ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے جھولے میں سے، لیپ کہتے ہیں نا، اپنی گود میں سے، جھولے میں سے کلاڑی نکالی اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں ڈال دیا۔ اور تختے لگے ہوتے ہیں نا کشتی میں، تو ایک تختہ نکال کے، اس کو انگلش میں کیا کہیں گے تختے کو، وہ نکال کے نا تو ڈال دیا سمندر میں۔ اچھا، یہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے، جلالی ٹائپ تھے آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے یہ سوال کر بیٹھے کہ اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا، فرمایا کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو؟ بے شک یہ تم نے بری بات کی۔ یعنی یہ کیوں چیرا ہے، ہم ڈوب جائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپولوجائز کی، معذرت کی، اور فرمایا کہ میں بھول گیا تھا اور میں سوری کرتا ہوں، لہٰذا میری بھول پر گرفت نہ کیجیے اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے۔ پھر یہ حضرات کچھ آگے چلے تو خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے، ان میچور بیبی کو دیکھا جو اپنے والدین کا، پیرنٹس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور گلا اس کا دبا کر زمین پر مار کر اس کو قتل کر ڈالا۔ یہ منظر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ کی صبر کی تاب نہ رہی آپ کو، اور آپ نے سخت لہجے میں کہا، خضر علیہ السلام سے کہا کہ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تم نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بے شک تو نے بہت برا کام کیا، بری بات کی۔ خضر علیہ السلام نے پھر یہی فرمایا، یہی جواب دیا کہ کیا میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد میں اگر آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا، یعنی آپ مجھ سے سیپریٹ ہو سکتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا یہ عذر پورا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ان حضرات نے آپس میں چلتے گئے، یہاں تک کہ یہ ایک ولیج کے اندر پہنچے، گاؤں میں پہنچے، اور گاؤں والوں سے انہوں نے کھانا مانگا، فوڈ مانگا، کھانا۔ گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان کو گیسٹ نہیں رکھا، کسی نے بھی ان کی دعوت جو ہے نا نہیں کی۔ اچھا، اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو غصہ آ گیا، عجیب گاؤں والے ہیں، ہماری دعوت نہیں کی انہوں نے۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں ایک دیوار دیکھی، دیوار گرنے والی تھی، گرتی ہوئی دیوار دیکھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسم اعظم پڑھ کر، یہ ایک اللہ کے نام کا وظیفہ، اسم اعظم پڑھ کر دیوار کو سیدھا کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ کہنے لگے گاؤں والوں نے تو ہمیں کھانا دیا نہیں ہے، آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر دی، چلو اس کے آپ پیسے لے لیں، مزدوری لے لیں، ہم جا کے باہر سے خرید کے کھا لیتے ہیں۔ تو کہا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا،
یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان سے کچھ مزدوری لے لیں، وہ رقم لے لیں، آپ نے ان کی دیوار سیدھی کی ہے۔ یہ سن کر خضر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ میں نے کہا تھا نا آپ سوال نہ کریں اور بار بار آپ پوچھتے ہیں، اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے تو ان کا راز یہ ہے کہ وہ جو کشتی تھی نا، کشتی جس کا میں نے پھٹا توڑا تھا، وہ وجہ یہ کہ وہ چند مسکینوں کی تھی، مسکین لوگ، کہ ان کی وہ کشتی تھی اور وہ اس کشتی سے جو کماتے اس سے وہ گزارا کرتے تھے۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، جس طرف ہم جا رہے تھے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو سالم اور اچھی جو کشتیاں، اچھی جو بوٹ کشتیاں ہوتی اس کو وہ چھین لیا کرتا تھا، اور جو عیب دار، جس کشتی کے اندر عیب ہوتا اس کو وہ چھوڑ دیتا۔ تو میں نے اس لیے اس کشتی کا پھٹا نکالا تاکہ اس کو عیب دار کر دوں، اور بادشاہ جو ہے اس کشتی کو لوٹے نہ، اس کشتی کو چھینے نہ، اور یہ جو بیچارے مسکین ہیں جن کے لیے گزارا بنا ہوا ہے، یہ ان کا آمدنی کا ذریعہ جو ہے نا بنا رہے۔ خیر، اور پھر آپ خضر علیہ السلام جو ہے نا وہ کہنے لگے کہ وہ جو بچہ تھا، لڑکا، چھوٹا بیبی جس کو میں نے قتل کیا تھا، اس کے جو والدین تھے وہ نیک، صالح، نیک لوگ تھے، لیکن یہ جو بچہ ہے نا، یہ جو بچہ ہے یہ کافر بچہ ہے، یہ بچہ کافر ہے اور یہ کفر میں مبتلا ہوگا۔ تو مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو، اور یہ جو والدین اپنے اس بچے سے، ایک ہی بچہ ہے، اس بچے سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو بچہ ہے بڑا ہو اور اپنے والدین کو یہ کفر میں مبتلا نہ کر دے۔ تو محبت ہوتی ہے نا والدین کی، اور والدین جو اپنے بیٹے کی محبت میں کہیں کفر نہ کر ڈالیں، تو اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کر کے ان کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب وہ اس پر صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں ان کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا، جو ایک نبی سے اس کی شادی ہوگی، اور اس بیٹی سے ایک اور نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کرے گا۔ اور گرتی ہوئی دیوار جو میں نے سیدھی کی تھی، اس دیوار میں راز یہ تھا کہ وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی۔ یتیم کہتے ہیں جس کے والد جو ہے نا نابالغی کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں، تو وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، خزانہ، اور ان دونوں کا باپ جو تھا وہ ایک صالح اور نیک آدمی تھا۔ اب اگر یہ دیوار گر جاتی، وہ خزانہ جو مال نیچے ہے وہ ظاہر ہو جاتا، لوگوں کو پتہ چل جاتا، اور گاؤں والے جو ہے اس خزانے کو لے کر چلے جاتے اپنے گھروں میں، اور یہ جو یتیم بچے ہیں یہ بیچارے محروم رہ جاتے۔ تو اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ ان کا خزانہ محفوظ رہے، اور جب یہ بچے بڑے ہوں تو اپنا خزانہ خود نکال لیں، اپنا خزانہ خود نکال لیں۔ تو اس کے بعد یہ جب آپ نے تینوں راز بتائے، تو اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو پھر اطمینان ہوا کہ وہ واقعی جو انہوں نے تینوں کام کیے ہیں بالکل ٹھیک کیے ہیں، اور عین حکمت کے مطابق کیے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس چلے گئے۔ تو یہ واقعہ ان کا قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، جو کہ میں نے آپ کو آیتیں بھی سنائی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت ذوالقرنین بادشاہ، سکندر بادشاہ، انشاءاللہ اگلا انہی کا واقعہ ہے، جس نے یاجوج ماجوج کے آگے دیوار بنائی تھی۔ تو یہ ان کے خالہ زاد بھائی ہیں خضر علیہ السلام، اور خضر علیہ السلام کی کنیت ہے ابو العباس، اور ان کا نام ہے بلیہ، اور ان کے والد کا نام ہے ملکان۔ بلیہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، سریانی لینگویج، جس کا مطلب ہے احمد، اور خضر ان کا لقب ہے۔ خضر کو 3 طرح پڑھ سکتے ہیں، خضر، خضر اور خضر۔ اس کا مطلب ہے سبز چیز، خضر کا مطلب سبز چیز، یہ خضراتن کہتے ہیں، یعنی سبز چیز، گرین چیز۔ تو یہ خضر کا مطلب ہے سبز چیز۔ یہ اس لیے کہا جاتا تھا ان کو کہ یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں ہری ہری گرین نا گھاس جو ہے نا یہ اگ پڑتی تھی، اس لیے ان کو خضر کہا جاتا ہے۔ اور ان کے آباء و اجداد جو ہے بادشاہ، یہ ابھی تک زندہ ہیں، خضر علیہ السلام یہ ابھی تک زندہ ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ان کا، ان کے والد کا اور ان کی کنیت یاد رکھے گا، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہے؟ ابو العباس بلیہ بن ملکان الخضر، ابو العباس ان کی کنیت ہے، بلیہ ان کا نام ہے، ابو العباس بلیہ بن ملکان، ملکان ان کے فادر کا نام ہے، اور الخضر یہ ان کا لقب جو بھی ہے۔ تو بہرحال یہ پورا سینٹنس جو ہے اس کو یاد رکھے، ابو العباس بلیہ بن ملکان الخضر، تو اس کا انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ تفسیر ساوی کے حوالے سے یہ حوالہ دیا گیا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں،
اور بعض علماء کے نزدیک یہ ولی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی تحقیق کے مطابق آپ نبی ہیں، اور امیر علیہ سنت نے بھی فیضان سنت کے اندر ان کو نبی ہی لکھا ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صحابی بھی ہیں خضر علیہ السلام کی، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی تھی، تو یہ صحابی بھی، یہ ابھی تک زندہ ہیں اور ہر سال یہ حج کرنے بھی آتے ہیں۔ خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام بھی زندہ ہیں ابھی، یہ ہر سال حج کرنے بھی آتے ہیں اور حاجیوں سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، حاجیوں سے ملاقاتیں بھی یہ کرتے ہیں۔ اللہ، اور یہ کیوں ابھی تک زندہ ہیں، وجہ کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ واقعہ جو ہے نیکسٹ ٹائم ہم سنیں گے، ذوالقرنین سکندر بادشاہ جو ہے اس کے واقعے کے ساتھ۔ تو یہ ان کے خالہ زاد بھائی تھے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، تو یہ خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ تو ان کی کنیت بڑی، نام کنیت بہت ایزی ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے، ابو العباس بلیہ بن ملکان خضر۔ تو آپ دہرا لیں میرے ساتھ، ابو العباس، ابو العباس یہ تو ایزی ہے نا، ابو العباس بلیہ بن ملکان، بلیہ بالملکان، یہ جو ٹوٹا جو نا یہ ذرا سا یاد کرنے والا ہے، ابو العباس بلیہ بن ملکان، ابو العباس بلیہ بالملکان، ٹھیک ہے، ابو العباس ابو بلیہ العباس بن ملکان، بلیہ بالملکان، ابو العباس بلیہ بن ملکان الخضر، کو لکھنا چاہیں لکھ بھی سکتے ہیں، اور اس کو یاد کریں، بچوں کو بھی یہ یاد کرائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے آمین اور ہمیں بھی علم نافع عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ایک بات، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جن کی حکمتیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہیں، ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے، جیسے کل عمر بھائی نے بھی پوچھا تھا نا کہ جب رب ہے، اللہ ہے، تو بعض لوگ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں نا کہ یہ پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ وہاں مر رہے ہیں، وہاں جل رہے ہیں، مریض وہاں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کو چاہیے کہ ان کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کے جو لوگ سوال کرتے ہیں، تو ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے، ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے، بعض کا بیمار رہنا ہی جو ہے نا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اس کے لیے، ٹھیک ہے، اور بعض کا صحت مند رہنا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر چیز میں اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے، اور ہم ان رازوں سے واقف نہیں ہوتے، تو بہرحال ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آمین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ آمین۔ کل ذوالقرنین بادشاہ، جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ دو مسلمان بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، ان میں سے ایک ذوالقرنین اور دوسرے سلیمان علیہ السلام ہیں۔ ذوالقرنین بادشاہ کے حوالے سے کل انشاءاللہ ہم سنیں گے، تو آپ خود بھی ہیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں، ان کے واقعہ جو ہے نا بڑا ہی اہم واقعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا اللہ اس وجہ بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین تنگ دستوں کو تنگ دستے سے نجات عطا فرما، آمین بے روزگاروں کو رزق حلال آسان اور وافر مقدار میں عطا فرما۔ آمین یا اللہ عز و جل ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، آمین خضر علیہ السلام کے صدقے مولا، موسیٰ علیہ السلام کے صدقے مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ آمین یا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ آمین یا اللہ ہمیں خضر علیہ السلام کی کنیت، نام، ان کے والد صاحب کا نام یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا